آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ جنات کھلے عام بستے تھے. نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی ریاست، بس ایک ان کا بادشاہ جس کا نام عزازیل تھا اور اس کی ملکہ جس کا نام قبیر تھا. جیسے کہ اللہ نے لاکھوں مخلوقات کو تخلیق کیا اور مختلف چیزوں کا انتخاب کیا، تو ویسے ہی اس مخلوق کو آگ سے بنایا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے 7 اقسام ہیں. اسستام وہ آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے جلاتے ہیں. ابب مراکش وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو. افسفافو وہ آگ جس سے روشنی آر پار ہو جائے. مکل متاما وہ آگ جو پانی کی مثل ہو، اور اسی آگ کو علم نقالہ میں خون کہتے ہیں. دہم دہستہ سفید آگ. جستکم دوزخ کی آگ. المدیناتو وہ آگ جو راحت کا سبب ہو. اللہ نے جنات کو افسفافو سے بنایا، وہ آگ جو روشنی کو نہیں روکتی. تبھی انسان کی آنکھ ان کو دیکھنے سے محروم ہے، کیونکہ انسان فقط ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو چیزیں روشنی کو روکتی ہیں. اللہ بہتر سے بہترین خلقت کرنے والا ہے، تو ویسے ہی جنات کے بھی اقسام تخلیق کر دیے. غزل دام، کہندلام، مرام ماستد، بس پلاو، جگر ان تمام جنات کا جسم، قد، سوچ، طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے. غزل دام یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور فقط ایک آنکھ رکھتے ہیں، اور یہ آواز کو اپنی کھال سے محسوس کرتے ہیں. ان کا قد تقریباً 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور جنات میں سے سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے. کہندلام یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان، صرف ایک ناک رکھتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں. جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ ان کے قریب آ کے ان کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا قد بھی 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. مرام ماستد انہوں نے عزازیل کی آواز پہ لبیک کہہ کے انسان سے دشمنی مول لی، اور ان کے 5 کان 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے. ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. بس بلاغو یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ان کے وجود سے غزل دام اور کہندلام بھی ناواقف ہیں. ان کو قید کرنا کسی بھی عامل یا بابا کے بس کی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ وظائف اور گناہوں سے بچنے کے بعد یہ انسانوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کسی کے غلام بنتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار بن جاتے ہیں. یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی، اور تب سے اللہ نے ان کے وجود کو شیاطین کے لیے راز رکھ دیا. ان کو تیکھی اور کھٹی چیزوں کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، تبھی مختلف عامل لیمو یا مرچ اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تبسس سے وہ اپنے علم کو بڑھاتے ہیں. جگر ممتاز یہ قبیلہ عزازیل سے ہیں، اور صرف 7 قسم کے ہی وجود اس زمین پہ موجود ہیں. ایک عزازیل، ایک قبیلہ، ایک بلابا جو عزازیل کا بڑا بیٹا ہے، ایک کفف جو عزازیل کا چھوٹا بیٹا ہے، ایک معافہ، ایک لباب اور ایک نقیق. یہ سب ایک بن کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں. ان کا قد 12 فٹ، اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو ڈرا کے ان سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. انسانوں اور جنات کے بیچ میں دشمنی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ جنات کے راجہ عزازیل کو ایک غلط فہمی ہوا کرتی تھی کہ میں اس زمین پہ سب سے افضل ہوں. میں دن رات اپنی جبین کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں. وہ ہر سجدے کے ساتھ یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے جنات میں سے وہ مقام دے جو جنوں میں سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو. بس اس کی لاکھوں سال کی عبادت کے بعد اللہ نے اسے عرش عظیم پہ بلا لیا اور اپنے معتبر فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا. عزازیل جب زمین پہ آتا تھا تو سب کو فخر سے کہتا تھا کہ مجھ جیسا اس زمین پہ کوئی نہیں جو جن ہو کے بھی عرش پہ رہتا ہے.
فرشتے جس کو تسلیم خم ہو کے سلام کرتے۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ عزازیل زمین پہ جاؤ اور جنات پہ یہ حکم نافذ کرو کہ اس کا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ جزیروں اور ویرانوں تک محدود ہو جائے۔ جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو عزازیل نے اللہ کی بات پہ لبیک کہہ کے فرشتوں کے ساتھ جنوں سے جنگ کی اور سب کو تسلیم خم کر دیا۔ اللہ نے جنات کی طاقت کو کم کر دیا۔ بس تب سے رات جنات کے لیے، دن کو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھ دیا۔ عزازیل اس غلط فہمی میں تھا کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ کی ہے، یقیناً یہ جو مٹی کی مخلوق ہے اللہ مجھے اس پہ بھی برتری دے گا اور یہ میرے ماتحت رہیں گے۔ لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اللہ نے کہا کہ جب میں آدم میں روح ہوں تو تمام فرشتے سجدے میں خم ہو جائیں۔ بس جب آدم اللہ کے حکم سے زندہ ہوا فرشتے یہ معجزہ دیکھ کے سب سجدے میں چلے گئے، لیکن عزازیل نہ گیا اور کہنے لگا کہ اس مٹی کی کیا مجال کہ میں اسے سجدہ کروں، میں تجھے سجدے کروں گا کیونکہ یہ مٹی مجھ سے پست ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے حکم کو جھٹلانا تجھے مایوسی اور جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ عزازیل نے کہا سجدہ تیرے لیے ہے، اس مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بس اللہ نے عزازیل کو شیطان کا نام دے دیا اور اس ابلیس کو اپنے دربار سے نکالنے کا ارادہ کر دیا۔ عزازیل نے کہا اے میرے خالق تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں نے اتنے لاکھوں سال تیری عبادت کی، کیا اس کا اجر مجھے نہیں دے گا؟ تو رحمان نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے اتنی مدت دے اور اتنی طاقت دے کہ میں اس مٹی کی مخلوق کو گمراہ کر سکوں اور ایک دن رکھ جس میں تو حساب لے اور پھر میں تجھے بتاؤں کہ ان میں سے کتنے تیرے نافرمان ہیں۔ اللہ نے کہا تو جتنی چاہے کوشش کر لے لیکن جو میرے فرما بردار ہیں صالح بندے ہیں وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ عزازیل زمین پہ آیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرے ساتھ اس پست مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو ان کی اوقات سے واقف کرائے؟ غزل دام جگر ممتار کہن دلام نے ابلیس کی صدا پہ لبیک کہا اور انسانوں سے دشمنی موڑ لی سوائے کچھ کے۔ مرام ماستت کے تمام قبائل نے ابلیس کو اپنا آقا بنا دیا لیکن بس بلاو کہ قبائل نے ابلیس کی بیعت کا انکار کر کے رحمان کے آگے اپنی جبی کو خم کر دیا اور کہا اے اللہ ہماری مدد کر تاکہ ہم انسان کی مدد کر سکیں۔ تو بس دن اور رات کو تقسیم کر دیا گیا، زمین کا بٹوارا ہو گیا، دن کو انسانوں کے لیے اور رات کو جنات کے لیے وقف کر دیا گیا اور اللہ نے ایک پرندے کی آواز کا انتخاب کیا اور اس پہ یہ قانون نافذ کیا کہ جب دن کا سویرا قریب آنے لگے تو وہ جنات کے لیے ایک حکم نافذ کرے اپنی آواز سے۔ اسرانی زبان میں اس آواز کا مطلب ہے کہ تمہارا وقت ختم ہوا اور انسان کا شروع۔